بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہمیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہمیں ہے۔ آپ کو بنیادی بات بتاتا ہوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں شدید اختلاف ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ بالآخر ایک لمبا طویل موضوع ہے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بات کو شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ آج ہر ماننے والا جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، اس انسان کا یہ ماننا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ اب معاملہ دیکھیے، میرا معاملہ، آپ کا معاملہ، ہم میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب پیدا ہوئے تھے نا، ہمارے والدین موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے والد محترم موجود نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ ہم تو بڑی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ کی یتیمی کے بارے میں کبھی ہم نے تصور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، آپ کی معاونت نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ اور جو انسان فقیر ہو، جو انسان مسکین ہو، جو انسان غریب ہو، وہی انسان مسکینوں کا حال سمجھتا ہے، وہی انسان فقیروں کا حال سمجھتا ہے، وہی انسان غربا کا حال سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا وكافل اليتيم في الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا وفي رواية وفرق بينهما قليلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے معاملے میں کس طریقے سے گمان رکھتے تھے، اور ان انسانوں کے تعلق سے بالخصوص جو یتیموں کی کفالت کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد معلوم تھا نا، آپ اس دنیا کے اندر یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا درد معلوم تھا کہ یتیمی کی زندگی کسے کہتے ہیں، مسکینی کی زندگی کسے کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ کیا کہا؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا واشار بالسبابۃ والوسطى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ کے ذریعے سے اور اپنی وسطیٰ کے ذریعے سے اشارہ فرمایا وفرج بینہما شیئا، اور ان کے درمیان کچھ خالی جگہ چھوڑی۔ اس کا مطلب کہ یتیم کی کفالت کرنے والا القیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شرف حاصل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا، یعنی آپ کی رفاقت ملیں گی قیامت کے دن۔ لیکن آج معاملہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یتیم کی کفالت گیری کے بارے میں سمجھتا ہے، یتیم ہی یتیم کا درد سمجھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے بارے میں یہ فرما دیا کہ قیامت کے دن ان دونوں کے، ہمارے اور اس کے درمیان اس طریقے سے فرق ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، ہم آگے بڑھتے، میں یہاں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور میرے بعد بھی بہت سے لوگ آئیں گے اور ممبر سے مصلی سے سمجھاتے جائیں گے، لیکن حقیقت بات یاد رکھ لیجیے، اصول یاد رکھیے۔ میرے سمجھانے میں، ہمارے شیوخ کے سمجھانے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تعریف کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق پر فائز ہے۔ یہ فوقیت کس نے بخشی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بالکل نہیں ہو سکتی اس طریقے سے جس طریقے سے انسان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو، آپ کی بلندی کی ہے، اخلاق میں، کردار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کر لے، وہ تعظیم نہیں ہو سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ تعظیم کرنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اخبرنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے سوال کیا کیا جا رہا ہے آج ہمارا سوال، دیکھیے ایسی چیز بتائیے صاحب جس سے دنیا میں امیر ہو جاؤں، جس سے دنیا میں بلندی مل جائے، جس سے دنیا میں کاروبار بہت مست چلے۔ لیکن صحابہ کرام کے سوالات بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، وہ سوالات اور جوابات دین کی بنیاد کے بارے میں ہوا کرتے تھے، قیامت کے دن عہدہ اور منصب جنت کا ملنے اس کے بارے میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے سوال کیسے ہوتے۔ تو حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھے۔ تو لہذا اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے اخلاق کو ایسا بنانا چاہتا ہے، بہتر اور عمدہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنائیں۔ اس سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو بیان کیا گیا، قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا، قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے طریقے کو، منہج کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھیے، آج ہم دعوت تو دیتے ہیں لیکن ہمارا مزاج بالکل بیہودہ قسم کا ہوتا ہے، ہمارا مزاج بہت غضبانہ ہوتا ہے، ہم بہت غصے کے ساتھ لوگوں سے کلام کرتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جو تھا بڑی بہترین انداز میں وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر اخلاق بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنائیے، اور کب بنیں گے اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا۔ ایک وجہ ہے، اگر وہ وجہ سمجھ جائے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ایسے کیوں تھے۔ اگر کوئی انسان کسی کی بات کو مان کر چلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لوگوں کے درمیان معزز ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس طریقے سے کیوں تھا؟ اسی وجہ سے تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور کانا خلق القرآن کا مطلب کیا ہے؟ انسان قرآن کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا۔ اب جب انسان قرآن کو پڑھ کر سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو ذرا بتائیے اس کے اخلاق غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اگر ہمیں اپنے کردار کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، اپنے مزاج کو سدھارنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہم کہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ سب سے بہتر راہ یہی ہے۔ اس کے بعد آج معاشرے میں کتنا عام ہو چکا ہے، شرم آتی ہے ہم کو، ایسے مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہے، ہمارے بھائیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، دنیا کے اندر کئی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھستے، جھوٹ بولتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، صحیح حدیث پر مبنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رانی فی المنام فقد رانی، جو انسان مجھے خواب میں دیکھے اس نے مجھے دیکھا۔ اب اس سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سمجھو۔ وہ ابلیس آیا ہوں آپ کے خواب میں جس نے کہا کہ میری امت سے کہو کہ نماز پڑھے، میری امت سے کہو کہ روزہ رکھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ کہا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی دعوت دے دیتا ہے کہ جو انسان اس میسج کو 1000 لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، 10 لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، ٹھیک 5 دن بعد، 40 دن بعد، 10 دن بعد اس کے گھر میں آفت آئیں گی۔ عزیز ساتھیوں، اچھی بات کا سہارا لے کر غلط بات کو بیان کرنا اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام بات ہے، بالکل حرام ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میسج آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت سے کہو نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور جو انسان اس میسج کو آگے فارورڈ نہ کرے اس کے اوپر ٹھیک 10 دن بعد آفت آئیں گی، اور جو اسے غلط سمجھ کے ڈیلیٹ کر دے اس کو موت آ جائیں گی۔ یہ کیا بیہودہ پن بنا کر رکھا ہے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا بدظن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ باتیں نہیں بتائی؟ آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوتا، احادیث پڑھی ہوتی، تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی بخاری کی شریف کی احادیث دیکھیے، سیاستہ کی حدیث دیکھیں گے، جو کتاب دیکھنا ہے آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے اندر نماز کی تلقین موجود ہے، اس پر حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہے، نماز چھوڑنے پر عذاب کیا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ لیکن کیوں انسان اتنا غافل ہے؟ عزیز ساتھیوں، اس سے بچا جائے۔ کیوں؟ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا، جو انسان مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑتا ہے، یہ میں ہوں یا دنیا کا کوئی ترم خواہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جان بوجھ کر جھوٹ گڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بدظن اور بد کلامی کرتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج یہ موبائل کا فتنہ، ہمارے پاس موبائل موجود ہے، اٹھائے فارورڈ کر دیا، کچھ تحقیق نہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم کو نہیں معلوم تو ہمارے علماء سے رابطہ کرے، کیا یہ بات جو ہمارے پاس آئی ہے درست ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟
اپنے علماء سے رابطہ کریے، اہل علم لوگوں سے پوچھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج ہر انسان عالم بننا چاہتا ہے، ہر انسان سوچتا ہے میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول پر کوئی پابندی کے ساتھ عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر جانتے نہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل علم ہے۔ آج ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا، آج ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، اسی بنا پہ اسی بنیاد پر آج لوگ ہم گمراہ راہ راستے بھٹکے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تو کیا ہے؟ اس طریقے سے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، افسوس ہوتا ہے مجھ کو بالخصوص، اور ہر اس انسان کو جو نبی کا ماننے والا ہے، سچا ماننے والا ہے، اسے ضرور اس بات پر افسوس ہوگا آج ہم نبی کے جلسے کے بارے میں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سننے کے لیے، سنانے کے لیے، آپ کے غم اور واقعات کو بیان کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنا وقت نکال کر آئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ ذرا بتائیے یہ کس کی محبت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اتنے قدم اٹھا لیے، ذرا بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے قدم ہمارے کیوں نہیں ہلتے؟ کیوں قدم ہلتے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے، والدین سے، لوگوں سے زیادہ مجھ کو عزیز نہ سمجھ لیں۔ اب ذرا بتائیے کہاں گئی یہ جھوٹی محبت؟ کہاں گئی ہماری وہ محبت جو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، اپنے نفس کا معائنہ کریے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کتنے وقت کی نمازیں آپ نے پڑھی ہے، کتنے وقت کے آپ روزے رکھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ دوشنبہ کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی۔ اب ذرا بتائیے عزیز ساتھیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ عالم تھا، آج ہم خوشی کے موقع میں تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ 5 وقتہ نمازیں کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہماری مسجد عالی شان ہے لیکن اسے ویران کیوں کر کے رکھا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ کیا ہماری یہی محبت ہے؟ جہاں پر لوگوں کا معاملہ آتا ہے، سیاست کا معاملہ آتا ہے، منصب کا معاملہ آتا ہے، انسان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور جب جذبہ آتا ہے، کون ہے جو نبی کی گستاخی کر رہا ہے؟ اچھا یہ جذبہ آپ کے اندر؟ فجر پڑھے تھے صاحب؟ نہیں، سر درد دے رہا تھا۔ ظہر میں تھے؟ نہیں، کام کاج۔ عصر میں؟ وہ بھی تھوڑا سا بزی۔ اچھا، اور فلانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کی، ہاں اب چلو لاٹھی ڈنڈے لے کے، تلوار لے کے۔ کیا ہے یہ حرکت؟ یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ قطعاً نبی سے محبت نہیں ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر واویلا مچا دے۔ یہ محبت ہے؟ یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ آپ کی بات کو نہ مانا جائے اور صرف آپ سے محبت کی جائے۔ محبت کیا ابو طالب نہیں کرتے تھے؟ آپ نے اسلام قبول کیا، حدیث پڑھ کے دیکھیے، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آپ کے چچا ہونے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ صحیح حدیث پر مبنی جو باتیں ہیں، جو بات بالکل واضح طور پر موجود ہے، انسان کتنا غافل ہو چکا ہے۔ افسوس کا مقام ہے عزیز ساتھی، افسوس کے علاوہ کچھ سوائے افسوس کے۔ ہاں اب دیکھیے چٹیل میدان دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں۔ اب چٹیل میدان دیکھیے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے خلاف کوئی آیا تو یہ کر دیں گے، اس کا وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ کیا ہے یہ طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے؟ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین،
مشرکین کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ مشرکین کی مخالفت کرو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، شادی وادی، دنیا بھر کی بربادی، تمام چیزیں آج ہماری کس کے مطابق ہے؟ غیر مسلموں کے مطابق ہے. ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. اور اس وجہ سے بھی احف الشوارب، مونچھوں کو خوب ترشواؤ. آج ہمارا نوجوان دیکھو چڑھاتا ہے مونچھ. اسے جب کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنی بڑی، کہتے شان ہے یہ، اسے رفعت ملنی چاہیے، اسے بلندی ملنی چاہیے، یہ اوپر ہونی چاہیے. اب ذرا بتائیے، یہ قبر کے اندر جھڑ جاتی ہے، انسان کا جسم کھل جاتا ہے، یہ سب مونچھ وونچھ بال سب جھڑ جاتے ہیں. بتائیے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ کتنی رفعت چاہیے آپ کو؟ انسان تو قیامت کے دن ننگے جسم، ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوگا، بغیر ختنہ کے ہوگا. اب ذرا بتائیے وہاں پر ہمارا یہ عالم ہوگا. اس آخرت کو اگر صحیح کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر ہم کو ابھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ احف الشوارب، مونچھوں کو ترشواؤ، واوف اللحا، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. اب دیکھیے ہمارے درمیان کتنے چٹیل میدان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے. میدان صفا چٹ کر کے گھوم رہے ہیں. کیسی محبت ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ حصہ لیتے ہو، اچھی بات ہے. آپ مسجد تعمیر کر رہے ہو، اچھی بات ہے. آپ نے بھلائی کی کام کی، اچھی بات ہے. لیکن آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ترک ہو گئی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. بڑی بڑی کتابیں چھپ چکی داڑھیوں کے اوپر، بڑی بڑی کتابیں، نماز ترک کرنے کے اوپر بے شمار کتابیں، روزے رکھنے کے اوپر بے شمار